بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 صفر شریف 1444 ہجری بمطابق 6 ستمبر 2022 ہے۔ یہی تاریخ ہے نا؟ کل جہاں ہم نے درس چھوڑا تھا حقوق اولاد کے حوالے سے کہ ماں باپ پر اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں، اس کو کل ہم نے تقریباً 30 حقوق تک پڑھا تھا۔ ملے جلے بیٹی اور بیٹے کے جو مشترکہ حقوق ہیں وہ 30 تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی حقوق اولاد کے حوالے سے یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں آپ کو تھوڑی سی تمیدی باتیں بتائی تھیں اور دوسرے کل والے درس میں 30 حقوق ملے جلے بتائے تھے، اور بقیہ آج ہم پڑھیں گے۔ آج موسم کی کچھ خرابی کی وجہ سے اور بتی نہ ہونے کی وجہ سے تعداد میں کچھ اگرچہ کمی ہے، لیکن الحمدللہ بڑے بچے پھر بھی اس میں شامل ہیں، تو اس پہ اب آپ توجہ رکھیں۔ کل جہاں ہم نے آخری بات چھوڑی تھی 30واں حقوق بیان کرتے ہوئے، وہ یہ تھا کہ موقع پر زبانی غصہ کرے مگر بچے کو بچوں کے سامنے باپ جھڑکے نہیں، اور اسے سمجھانا چاہے تو تنہائی میں اکیلے اسے سمجھائے۔ کل یہاں ہم نے بات چھوڑی تھی۔ اب 31 نمبر پہ یہ بات اب آگے مزید توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ 31ویں نمبر پہ جو حقوق ہیں اولاد کے ماں باپ کے ذریعے، اب 31 نمبر پہ جو حق ہے یہ بہت بنیادی بات ہے، اور وہ ہے کہ زمانہ تعلیم میں باپ زمانہ تعلیم میں مناسب وقت بچوں کو جائز مناسب وقت زمانہ تعلیم میں، یعنی جب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو تعلیم بوجھ محسوس نہ ہو، مناسب وقت ان کو کھیلنے کا بھی دیا جائے تاکہ طبیعت ان کی بوجھل نہ ہو، ہلکی رہے، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے انسان کی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اس ماحول میں کچھ نہ کچھ اس کا دل جوئی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو انہیں مناسب کھیلنے کا بھی وقت دیا جائے۔ اب کھیلنے کے حوالے سے شریعت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جو کھیل ہیں وہ جائز فرمائے ہیں، صرف 3 کھیل، اور وہ کون سے ہیں؟ خامند کا اپنے بیوی بچوں سے دل لگی کرنا، مزاق کرنا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ جائز رکھا شریعت۔ دوسرے نمبر پہ جو کھیل ہے وہ نیزہ بازی کا ہے، نیزہ بازی جس کو پنجابی میں قلعہ پٹنا ہے، یہ نیزہ بازی ہوتی ہے نا۔ اب تو لوگ کرتے ہیں نا اپنی شوق کی وجہ سے یا جیتنے کی وجہ سے، یہ بہت جگہ پہ گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، نیزہ بازی ہوتی ہے، لیکن دین اسلام میں نیزہ بازی اس حوالے سے کہ دشمن کے ساتھ لڑنا ہے تو نیزہ پھینکنا اسے آتا، تو گویا نیزہ پھینکنا یعنی نیزہ پھینکنا سیکھنا یہ اسلام نے جائز رکھا۔ کس ارادے نیت سے؟ دشمن سے مڑ بھیڑ ہو جائے تو انسان لڑنا جانتا، گویا جہاد کی تعلیم کے حوالے سے
یہ تلوار سے چلانا سکھانا، نیزہ پھینکنا سکھانا، یا تیر چلانا سکھانا، یا تیراکی سکھانا، تیراکی یعنی پانی میں تیرنا جانتا ہو، تو یہ چند چیزیں شریعت نے جائز رکھی۔ ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ مباح کا ہے۔ کیا؟ جیسے احکام شرعیہ میں ہم نے 11 احکام میں سے جو آخری بات 11ویں تھی وہ کیا تھی؟ مباح، یعنی جائز ہے۔ مباح، میم با الف ہا بریک، مباح، تو ان کا شرعی حکم مباح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حالات اگر اسلام کا نظام ہو تو پھر تو جنگی تربیت لینا لازم ہوتا ہے جو اس مرحلے میں ہوتے ہیں، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں، وہ نظام نہیں، تو آپ کو کم از کم یہ بات اسلام کے حوالے سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسلمان پر حرام فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر کھیل مسلمان پر حرام ہے سوائے 3 کے، وہ جو ابھی میں نے بتایا۔ یعنی گھوڑے کی پرورش یہ بھی جائز ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے، تو یہ بھی نیت اس سے رکھنا کہ گھوڑا ایک جنگی سامان ہے، اس نیت سے گھوڑے کو پالنا یا اس سے محبت رکھنا۔ اور پھر گھوڑوں کے سنبوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، وہ کسی درس میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ تو یہ چند چیزیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں، اب بتی نہیں ہے ورنہ ہم انہی حقوق کے ساتھ، وہ کل بتی نے ساتھ دیا تو ہم سپیکر میں یہ نظم پڑھیں گے سب مل کر، کرکٹ والی نظم، کہ اس نظم کو ہم یہاں مل کر پڑھیں گے۔ تو جو کرکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور آپ تمام بچے الحمدللہ اس پہ داد کے قابل ہیں کہ آپ نے استاذ کی بات کو اہمیت دی، اور کرکٹ کی لعنت سے آپ کافی حد تک بچ گئے ہیں، یہ بڑی غنیمت ہے آپ کے لیے، تو یہ اچھی بات ہے، اس پہ مزید آپ غور و خوض کریں۔ تو یہ 31واں حق ہے، اس کی تھوڑی سی ہم نے تشریح کی ہے، یعنی مناسب موقع کھیلنے کا بھی اولاد کو دیا جائے۔ آگے 32 نمبر پہ بری صحبت میں نہ بیٹھنے دے، باپ اپنی اولاد کو بری صحبت میں نہ بیٹھنے دے، بیٹی کو بھی بری صحبت یعنی بچیاں اکثر جہاں اکٹھی ہوتی ہیں ان کو نہ بیٹھنے دے، یہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بچی کی دیکھ بھال کرنا، تو ماں خود اگر ایسی مجلسوں میں صحبتوں میں بیٹھنا چاہے تو پھر بچی کیسے بچ سکتی ہے؟ جیسا کہ آج کل یہ ڈرامے بازیاں چلتی ہیں کہ ماں نے مدرسہ پڑھا ہے تو وہ تقریریں کرتی ہے اور بیٹی کو ساتھ تیار کر لیا نعتیں پڑھنے کے لیے، اما پھر ماں بیٹی دونوں بیٹھ کر مائک سامنے رکھ کر عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان دے پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، یہ سب بکواسات آپ سنتے رہتے ہیں اور یہاں تک حالات پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ بری صحبت میں نہ بیٹھنے دیں۔ 33 نمبر پہ 10 سال کی عمر میں اپنے اور کسی کے ساتھ نہ سونے دے، بستر الگ کر دے، یعنی جب اولاد بیٹے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بستر الگ کر دیا جائے، خود بھی نہ اپنے پاس سلائے اور کو بھی کسی کو اس کے ساتھ نہ سونے دے۔ جیسے کہ آج کل مول معاشرے میں یہاں تک نوستیں بڑی ہوئی ہیں کہ بہن بھائی ہیں جوانی کے قریب پہنچ گئے اور وہ اب بھی اکٹھے بستر میں داخل ہو جاتے، یہ ہم بہن بھائی ہیں، بھائی ٹھیک ہے بہن بھائی رشتہ ہے تمہارا، لیکن فتنے کا جو احتمال ہے وہ سر کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے، تو جیسے فتنہ زیادہ بڑھتا ہے اسلام نے اتنی زیادہ احتیاط کا حکم دیا ہے، تو 10 سال سے بستر علیحدہ کر دیا جائے، اور جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب جو باپ ہے وہ بچے کو حکماً نہ کہے بلکہ بطور مشورہ نرمی سے اس سے بات کرے اگر کوئی کام کرنا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ 10 سال کو بچہ پہنچ جائے
تو اب باپ یہ طریقہ اختیار کرے کہ بیٹے سے گویا بطور مشورہ جیسے باپ کر رہا ہے، اس سے بچے کے دل میں باپ کی قدر مقام اور بڑھے گی، اور جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر باپ اسے کہتا ہے، حکمن کہتا ہے، تو اب بچے میں بھی نفس ہمارا ہے، مادہ ہے اس میں آخر، اور وہ کہتا ہے مجھے کہہ رہا، یہاں سے پھر اختلافات اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو باپ کو اس حوالے سے چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے بطور مشورہ اس سے بات کرے کہ بیٹا یہ کام کرنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے، تو یہ انداز اپنانا چاہیے۔ اچھا جی، اس سے اگلا یعنی 10 سال کی عمر، یہ 33 نمبر پہ، 34 نمبر پہ جب جوان ہو جائے تو شادی کر دے۔ جب بچہ اپنے سن شعور کو، بلوغت کو پہنچ جائے تو والدین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کی شادی کر دے، اور یہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ دین اسلام میں بچے اور بچی کی بلوغت کی جو حد ہے عمر کی، وہ کتنی عمر میں ہوتی ہے، تو جو بچہ ہوتا ہے اس کی بلوغت جو حد ہے بالغ ہونے کی، وہ عمر کے اعتبار سے 15 سال ہے۔ کتنی؟ 15 سال، اور اس کے ساتھ کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ اگر 15 سال سے پہلے اگر وہ آثار اس میں پائے جاتے ہیں تو وہ شرعاً بالغ شمار ہوگا، مثلاً اسے مونچھ داڑھی اتر آئی، یا بغلوں میں بال آ گئے، یا زیر ناف بال آ گئے، یا اسے احتلام ہو گیا، تو یہ بلوغت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور حد کتنی ہے بلوغت کی؟ 15 سال۔ کتنی؟ یعنی 15 سال کی عمر میں بچہ شریعت میں مکلف ہوتا ہے کہ اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو وہ بالغ ہوتا ہے، اب اس پر جزا سزا نافذ ہوگی۔ تو یہ عمر کا تعین ہے بچے کے حوالے سے۔ تو بچی کے حوالے سے جو عمر کا تعین ہے وہ 12 سال ہے۔ کتنا؟ 12 سال کی عمر میں جب بچی پہنچ جاتی تو وہ شرعاً بالغ شمار ہوتی ہے، اور اس پہ جزا سزا کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی بلوغت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ ماں زیادہ بہتر جانتی ہے یا بچی بہتر جانتی ہے، یعنی ان کو ایام مخصوصہ شروع ہو گئے تو بچی بالغ ہو گئی۔ تو 12 سال بچی کی عمر حد بلوغت ہے، اور 15 سال بچے کی۔ تو یہاں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اب اسکول و کالج کی تعلیم میں کیا ہوتا ہے، اور اس ملک کا قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال سے پہلے بچی یا بچے کی شادی کرنا قانوناً جرم ہے۔ یہ قانون بنا ہوا ہے نا۔ اب ان دین اسلام کے غداروں نے، جو کلمہ پڑھنے والے منافقین ہیں حکومت والے، اب انہوں نے یہودیوں کے کہنے پہ یہ چیز، جبھی یہودی کا یہ کرتا دھرتا کرتے ہیں کہ یہ اب شرط کیوں رکھی ہے، دو باتیں ان حکومت والوں نے سامنے رکھ کر، ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انکار کرایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اور 9 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں۔ 9 سال، اور وہاں جو عرب کی زمین ہے اور وہاں کا ماحول ہے یا خوراک ہے، اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، یعنی وہاں بلوغت جلد آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ 18 سال سے کم بچی کی شادی کریں تو یہ اس پر نعوذ باللہ ظلم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نعوذ باللہ اس پر ظلم، ادھر ظلم کا نام دے دیا، اور ادھر سکول و کالج میں 12 سال بلوغت شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو 6 سال بیچ میں بچی کے ہوتے ہیں وہ اس بچی کی جوانی کے لوٹنے والے یہ کنجر کمینے کتے سور بلے جو ہیں کتے، یہ سکول و کالج میں جو ان کی عزتیں لوٹتے ہیں اور ان کو پامال کرتے ہیں، اور پھر لڑکے ایک دوسرے سے ایسے، یہ سارے فسادات آپ کے سامنے ہیں یا نہیں؟ تو یہ فسادات اور فتنوں کا دروازہ کھولنے کا ان کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ توجہ میری طرف رکھو۔ تو یہ
ہم بات کر رہے تھے جب جوان ہو تو شادی کر دے، ٹھیک ہو گیا. اور شادی میں یہ بھی شرط جیسے ہم نے بتایا شروع میں کہ کسی سے بھی نکاح کیا جاتا ہے تو 4 صورتیں ہوتی ہیں، اور تم جب بھی دیکھو دین کو دیکھو. اس سے اگلا حق جو ہے 35 نمبر پہ، اب اگر والدین کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو بطور حکم کے نہ کہیں، بطور مشورہ اور نرمی سے کہیں. یعنی جب بچہ گھر والا بن جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اب اسے حکمن نہیں بلکہ نرمی سے بطور مشورہ اس سے باپ بات کرے. اس سے اگلی بات 36 نمبر پہ میراث سے محروم نہ کرے. یعنی باپ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم نہ کرے. اب وراثت جیسی بھی ہے، باپ کی زمین ہے تو وہ وراثت ہے، اس کے علاوہ کوئی کاروبار ہے تو وہ وراثت ہے. یعنی جو بھی باپ کا ترکہ ہے وہ تجارت کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، مکان کی صورت میں ہو، گاڑیوں کی صورت میں ہو، اور اسی طرح میراث کی صورت میں یعنی زمین کی صورت میں ہو، تو مرنے کے بعد بھی باپ اپنی اولاد کا خیال رکھے. مرنے کے بعد بھی کیا مطلب؟ کہ جب مرے تو ان کے لیے جو ترکہ ہے وہ حصہ چھوڑ جائے، سارا ختم نہ کر دے. اور شریعت نے یہ پابند کیا ہے والد کو کہ اس کی جتنی بھی جائیداد میراث ترکہ چھوڑتا ہے وہ اس میں وہ اپنے لیے صرف تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کرے گا تو مجرم شمار ہوگا، بقیہ اولاد کے لیے چھوڑے گا. مثلا باپ ₹1,00,000 چھوڑ کر مرا، اب اس مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ ₹1,00,000 میں سے آپ ₹33,000 میرے کفن دفن اور میرے ایصال ثواب کے لیے کسی نیک کام میں لگا دینا. تو یہ وصیت شرعاً جائز ہے، کیونکہ تیسرا حصہ اس نے اپنے لیے وصیت چھوڑا اور 2 حصے وراثت اپنی اولاد کے لیے چھوڑی. تو میراث سے محروم نہ کرے. یہ مختصر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ موٹی موٹی باتیں رہیں. یہ 36 نمبر پہ. 37 نمبر پہ آپ جس بات کو ہم لے کر چل رہے ہیں، یعنی دوسرا سال ہمیں اب شروع ہو گیا اسی حوالے سے. اب یہ 37ویں نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے بچوں کو عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت سکھائے جائیں، جو الحمدللہ آپ کافی حد تک سیکھ چکے ہیں اور مزید اسی کو ہم آگے سیکھ رہے ہیں. تو یہ 2 حصے ہو گئے نا، ایک دین اسلام کے عقیدے ہو گئے اور ایک اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہو گئے. اور یہ اجمالی طور پہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقائد اسلام میں سے کسی کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور عقائد اہل سنت میں سے اگر کسی کا کوئی منکر ہے تو وہ گمراہ ہوگا. تو یہ بنیادی فرق ذہن میں رکھیں. تو یہ 37 نمبر پہ اولاد کو جو ماں باپ ہے عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت سکھائے، کیونکہ اس وقت شروع سے جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے، آپ جس عمر میں آپ ہیں، یہ خالی تختی کی مانند ذہن ہوتا ہے. تو خالی تختی کے اوپر جو کچھ لکھا جائے وہ قبر تک ساتھ جاتا ہے. تو یعنی وہی بات ہے کہ جب تک سورج چڑھا ہوا ہے آپ گھاس کاٹ لیں، اور جب تک لوہا گرم ہے تب تک آپ اس سے جو چاہے اوزار بنا سکتے ہیں. اور میٹی گیلی میٹی ہو تو اس سے آپ جو چاہیں کھلونا بنا سکتے ہیں. تو بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہو سمجھ آ گئی بات. تو بچہ جو ہوتا ہے اس کا ذہن صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر جو کوئی لکھا جائے گا وہ نقش ہوگا. لیکن ہماری بدبختی یہ ہے بیٹا، وہ جگہ جو ساتھ خالی پڑی ہے نا سب کے اوپر، چھوٹے بچے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، آرام سے ان کو بٹھاؤ ہوئے وہاں. الفت تم بھی چلو، وہ احمد تم بھی وہاں چلو، وہاں شابت چل بیٹھو. بقیہ توجہ ادھر رکھو. یہ 2-3 بڑے بچے اٹھ کر ادھر ان کے ساتھ آ جاؤ، ادھر ان چھوٹے بچوں کو ادھر کر. تو اب یہ بس اب توجہ کرو ادھر. تو یہ یعنی 37 نمبر پہ دین سکھایا جائے اور عقیدہ اہل و سنت سکھایا جائے. پیچھے ہم نے ایک حق میں بتایا تھا
کہ اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی محبت سکھائے، اور یہاں تفصیل گویا مراد ہے کہ دین اسلام کے عقائد کی تفصیل اور عقائد اہل سنت کی تفصیل سکھائی جائے۔ 38 نمبر پہ، یہ پیچھے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی رکھے کہ ان کا دل نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، دینے میں بیٹیوں کو پہلے دے، بیٹوں کو بعد میں دے، یعنی باپ اس طریقے کو اپنائے۔ اور 39 نمبر پہ یہ پیچھے بھی ہم نے بتایا کہ دل بہلانے کے لیے اولاد کا ان سے کبھی جھوٹا وعدہ نہ کرے، جھوٹا وعدہ نہ کرے اولاد سے۔ تو یہ 39 نمبر پہ۔ 40 نمبر پہ اپنے مرنے کے بعد بھی ان کی فکر رکھے، جو پہلے ہم بتا چکے کہ یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو میراث سے، وراثت سے محروم نہ کرے۔ تو یہ ملے جلے 40 حق ہو گئے۔ یہ بچی اور بچے کے مشترکہ حق ہے۔ ان میں بعض مستحب کام ہے، بعض سنت کام ہے، اور بعض واجب ہے، اور بعض مباح ہے۔ یعنی جو احکام شرعیہ میں کرنے والی ترتیب کاموں کی ہم نے پڑھی ہے نا، یہ 40 انہی میں سے ہیں۔ یعنی بعض فرض ہے، نانا نفقہ دینا فرض ہے، واجب ہے، اور پھر دیکھ بھال کرنا اور تعلیم دلوانا فرض ہے دین کی، شریعت کی۔ تو یہ ملے جلے جو ہیں، کتنے حق ہم نے پڑھے؟ 40۔ یہ کتنے حق پڑھے ہم نے؟ سیدھے ہو کر بیٹھو، کوئی بیٹا تم دونوں آخری بچے وہاں ان کے ساتھ ہو کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ملے جلے ہم نے کتنے حق پڑھے ہیں؟ 40 پڑھے ہیں۔ تو یہ بیٹے اور بیٹی کے مشترکہ حقوق ہیں۔ اب آگے جو ہم تھوڑے اور پڑھیں گے، بلکہ اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ بیٹے کے جو خاص حق ہیں یہ 5 ہیں، خاص کر بیٹے کے۔ پیچھے جو 40 ہم نے پڑھے ہیں وہ بیٹے اور بیٹی دونوں کے حوالے سے، اور ابھی جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں یہ خاص طور پر کس کے حق ہیں؟ بیٹے کے۔ کتنے ہیں؟ 5۔ بیٹے کے خاص حقوق کتنے ہیں؟ 5۔ علی کتنے ہیں؟ 5۔ اب ان کو ہم ترتیب سے سمجھیں گے، اور یہاں آج کے درس کو ہم ختم کریں گے، اور پھر کل انشاءاللہ تعالی اس درس کو ہم مکمل کر لیں گے، اور پھر آگے ہم جو سلسلہ چلائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی نماز کے ترجمے کو ہم شروع کریں گے، تاکہ پوری نماز آپ تمام بچوں کو ترجمے سے آئے، اور اس میں پھر جو باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ذہن رہیں گی، اور پھر آپ یہ جو سبق دیتے ہیں نا کہ نماز نہیں آتی ان کو، پھر آپ ان سے پوچھیں گے اللہ کے فضل سے بھی آپ نے کیا پڑھا۔ تو بیٹے کے کتنے حق خاص ہیں؟ 5۔ پہلا حق یہ ہے کہ لکھنا سکھائے۔ بیٹیوں کو، عورتوں کے لیے لکھنا سکھانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ابھی اب آپ سے آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو آگے جا کر آپ اس پہ عمل کریں گے نا، جب آپ کا مرحلہ آئے گا دنیا میں، زندگی میں۔ تو شریعت میں عورت کے لیے لکھنا جائز نہیں ہے، اور پڑھنا پڑھانا جائز ہے۔ پڑھنا پڑھانا جائز ہے۔ لکھنے سے کیوں منع شریعت نے کیا ہے؟ فتنے کی وجہ سے، کیونکہ لکھنا جانتی ہوگی تو میسج کر سکتی ہے، خط لکھ سکتی ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے شریعت نے عورت کو لکھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس پہ ہم حوالہ جات ذکر نہیں کرتے، کیونکہ آپ طلباء ہیں، آپ کو جتنا سمجھانا مقصود ہے، ورنہ یہ جو بڑے بڑے ملا اور پیر ہیں جن کی بیٹیاں بہت کچھ لکھ گئی ہیں، وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے نا کہ وہ رشتہ دیکھنے گئے تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ ہماری بیٹی لکھی پڑھی ہے، پڑھی لکھی ہے، لکھی پڑھی ہے، ہماری بیٹی لکھی پڑھی ہے۔ اب جو رشتہ دیکھنے والے تھے نا وہ پنجابی دیسی لوگ تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اب انہوں نے کیا سمجھا؟ لکھی ہوئی بے طلاق ہوئی ہوئی ہے،
पंजाबी में क्या कहते हैं, लिखी हुई, भाई फलाने लिख छड्डी, समझ नहीं आई। अब उन्होंने कहा लिखी पड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा भाई हमने लिखी हुई नहीं लेनी है। अब उन्होंने ये समझा कि भाई इसको तो पैसे पहले तलाक आई हुई है, लिखी हुई है, तो वो तो लिखना दूसरा मुराद ले रहे थे, तो इसलिए औरत के लिए लिखना जायज नहीं। तो बेटों के जो 5 हक हैं खास कर, उनमें पहला हक क्या है, लिखना सिखाए, दूसरा तैरना सिखाए जैसे पीछे हमने बताया, और तीसरा सिपागरी, नेजाबाजी, तलवार वगैरह, ये खास हक किसका है, बेटे का। और इसमें चौथे नंबर पे कुरान पाक से जो शरीयत की पसंदीदा, यानी पसंदीदा चीज शरीयत में जो है वो बेटे के लिए सूरत नूर की तालीम देना है। किसकी? सूरत नूर की तालीम देना। वो बेटा खामोश, ये छोटे बच्चे इधर बैठो, आराम से बैठो। तो किसकी तालीम दे रहा है? सूरत नूर। 5वें नंबर पे खतने करते वक्त ऐलान करे, यानी ये तो बच्चे नु सुनते बहाना है, खतना किनू कहेंगे, सुनते बहाना। खतना करते वक्त ऐलान करे, बाज इसको खितना भी पढ़ देते हैं, लफ्ज को खितना। खतना यानी जो जायद हिस्सा उसमें तनासुल का होता है उसको काटा जाता है, इसको खतना कहते हैं। तो इसमें ऐलान करे। ये कितने हक हो गए? 5। और छठा हक भी इसमें जरूरी आप शामिल कर लें कि अपनी औलाद को जो जरूरी दीनी तालीम है वो पढ़ाकर उनको कोई हुनर सिखाए। क्या सिखाए? हुनर सिखाए, क्योंकि तालीम उसने जो पढ़ी वो दीनों दुनिया की बेहतरी और अपने आप को अल्लाह के करीब करने के लिए दीन सीखा, तो साथ हुनर सीखा है, तो ये रोजी कमाने का जरिया उसका हुनर होगा, ताकि वो दीन को ना जरिया बना ले रोजी कमाने का। समझ आ गई बात की? तो ये कितने हक हो गए? 6। बेटे के खास कितने हक हो गए? 6। लिखना सिखाए, तैरना सिखाए, सिपागरी, नेजाबाजी, सूरह मायदा की तालीम दे, खतना करते वक्त ऐलान करे और हुनर सिखाए। तो ये खास बेटे के हक हो गए। पहले कितने? 40 थे, और 6 ये हो गए। कितने हो गए? 46 हकूक हो गए। तो आज हम यहाँ दरस खत्म करते हैं, यहाँ आज हम दरस खत्म करते हैं, और कल इंशाअल्लाह ताला अगले दरस के साथ हाजिर होंगे।